لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2298 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بالائی علاقے کی اجوا کھجور میں شفا ہے، اگر یہ کھجور نہار منہ کھائی جائے تو زہر کو بھی بے اثر کر دیتی ہے۔ اب اجوا کھجور جو ہے یہ کیسی ہوتی ہے؟ اصل بات ہے مدینہ پورا نخلستان ہے، مکے میں تو کچھ بھی نہیں اگتا، لیکن مدینہ کی زمین زرخیز ہے اور وہاں پہ بہت سی قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ اب پاکستان میں جو لوگ حج کر کے یا عمرہ کر کے واپس آتے ہیں، یہ تمام کھجوریں مدینہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ وہاں کی جو کھجوریں ہوتی ہیں وہ پاکستان میں عام اب دکانوں پر بھی مل جاتی ہیں۔ تو ان میں سے ان کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے اجوا کھجور جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اجوا کھجور جو ہے یہ کالے رنگ کی ہوتی ہے، اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے اور اس پر تھوڑی سی لائنیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو اجوا کھجور جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ دو باتیں تو اس حدیث میں ہی موجود ہیں کہ جو شخص اجوا کھجور جو ہے یہ نہار منہ کھا لے، صبح صبح بغیر کچھ کھائے، تو اس کے ساتھ نہ جادو کا نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی زہر کا نقصان ہوتا ہے۔ انسان نے صبح کھا لی، پورا دن اس کو نہ جادو کا نقصان ہوگا نہ زہر کا نقصان ہوگا۔ اجوا کھجور اور اس کی گٹھلی جو ہے یہ دل کی بیماریوں میں بھی مفید ہے۔ کھجور کو کیا کرتے ہیں؟ پیس لیتے ہیں۔ بعض لوگ صرف گٹھلی کا پاؤڈر ہی کھا لیتے ہیں اور بعض اوقات اجوا کھجور اور گٹھلی ان دونوں کو مکس کر کے پیس لیتے ہیں یا کسی اور فارم میں اس کو لے آتے ہیں۔ بہرحال یہ اجوا کھجور بھی اور اس کی گٹھلی یہ بھی دل کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تو لہٰذا اس پہ یقین رکھیے۔ حدیث نمبر 2303 عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ بیوی، گھوڑے اور گھر میں ہوتی۔ ہم نے پیچھے ایک حدیث پڑھی تھی کہ 4 چیزیں باعث سعادت ہوتی ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، اچھے ہمسائے اور اچھی سواری، ٹھیک ہے؟ اور 4 چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بدبختی کا باعث ہوتی ہیں: بری بیوی، برے ہمسائے، بری سواری اور تنگ گھر۔ تو اصل بات ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت کی 4 باتیں کہی ہیں، 4 باتیں اس میں بتائی تھیں۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ کس میں؟ 3 چیزوں میں ہوتی، بیوی میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی اور گھر میں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی، کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن اسلام توہمات پر یقین نہیں رکھتا۔ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ انسان کے اعمال اسے بابرکت بناتے ہیں یا اسے منحوس بنا دیتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، ایک دن میں کسی شخص کو کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور کسی شخص کو اسی سودے میں ایک شخص کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جن دنوں میں عذاب آئے ان دنوں میں کافروں کے لیے تو وہ دن منحوس تھے اور مومنوں کے لیے وہی دن باعث نجات تھے۔ اب یہ ابھی عاشورہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو
تو 10 محرم کا دن جو تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے تو نجات کا باعث تھا، اور وہ اس کی آج تک اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، لیکن فرعون اور آل فرعون کے لیے سب سے بڑی بدبختی اور سب سے بڑا نحوست کا دن تھا، وہ سب اس دن غرق ہو گئے۔ تو اصل بات ہے کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، نہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی عمل منحوس ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال کسی چیز کو یا تو برکت والے بنا دیتے ہیں یا اسے منحوس بنا دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہے حدیث، اس میں 3 باتوں کا ذکر ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو بیوی، گھر اور گھوڑے میں ہوتی۔ تو حقیقت اصل میں یہ الفاظ جب حضرت عائشہ نے سنے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم نے ہمیں منحوس بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص نے یہ بات سنی اس نے آدھی بات سنی، پوری بات کیا تھی کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، اگر نحوست ہونی ہوتی تو ان میں ہوتی۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی، انسان کے اعمال اسے یا تو منحوس بنا دیتے ہیں یا اسے بابرکت بنا دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 2304 حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ برکت والا ہے اور یہ کھانے کا کھانا ہے، آپ کی مراد زمزم کے پانی سے تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری جو تھے یہ مکہ آئے، اصل میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا سنا تھا اور یہ چاہتے تھے کہ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں، تو یہ کافی دن مکے میں رہے اور زمزم کا پانی ہی پیتے رہے۔ زمزم کا پانی انہیں کھانے کے لیے بھی کفایت کر گیا اور پینے کے لیے بھی کفایت کر گیا۔ تو یہ زمزم کے پانی کی خصوصیت ہے کہ یہ کھانے کا کھانا ہے اور پانی کا پانی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زمزم کے پانی میں ایسے منرلز ہیں جو کہ انسانی جسم کو جن کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب انسان یہ پانی پی لیتا ہے تو اس کے جو جسم کے منرلز اور وٹامن جو اسے چاہیے ہوتے ہیں وہ اسے مل جاتے ہیں۔ تو یہ پیاس بھی بجھاتا ہے اور یہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے۔ تو اس کو جب بھی آپ پئیں دعا پڑھ کے پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو دعا پڑھ کے پئیں گی اللہ تعالیٰ وہی دعا جو ہے آپ کی پوری فرما دیں گے۔ اب یہ زمزم جو ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عنایت فرمایا تھا۔ یہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دے دیا کہ وہ حضرت حاجرہ کو مکے میں چھوڑ آئیں، اور حضرت ابراہیم نے اپنی پیاری بیوی اور پیارے بیٹے کو مکے میں چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بیوی اور بیٹے کی محبت مجھے اس عمل سے روک نہ دے۔ 3 دفعہ حضرت حاجرہ نے سوال کیا، اور جب آپ نے جواب کوئی نہیں دیا تو آخری دفعہ یہ سوال کیا کہ کیا اللہ کے حکم سے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے مڑے بغیر ہی جواب دیا ہاں۔ حضرت حاجرہ نے کہا اچھا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اچھا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم آپ کو کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کی ایک مشک دے کر وہاں پہ چھوڑ گئے تھے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے حضرت حاجرہ کس حال میں ہیں۔ مکے میں نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی در ہے، نہ کچھ اگتا ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے رات کو کوئی درندہ آ کے کھا لے، کوئی مسافر آ جائے لوٹ مار کر جائے، اکیلی عورت ہے اور بچے کا ساتھ ہے۔ ذرا سوچئے اس بات کو، ذرا غور کیجئے کن حالات میں حضرت حاجرہ جو ہیں وہاں اللہ کے بھروسے پر بیٹھی ہیں اور یہ یقین کر رہی ہیں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب 2-3 دنوں میں کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب حضرت حاجرہ کے چھاتی میں دودھ نہیں رہا۔ حضرت اسماعیل بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ ان کے لیے
خوراک کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ 7 چکر لگاتی ہیں۔ خیال یہ ہے شاید کہیں دور سے کوئی قافلہ آتا ہو، میں اسے کھانے یا پینے کی کوئی چیز مانگ لوں اور مجھے دودھ آئے اور میرا بیٹا جو ہے وہ جو بھوک کی وجہ سے بلک رہا ہے اس کو ذرا تسلی ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ 7 چکر لگانے کے بعد ایک دفعہ حضرت اسماعیل کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا حال ہے۔ تو حضرت اسماعیل جہاں روتے وقت اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ اللہ نے واقعی اپنے بندوں کو ضائع نہیں کیا تھا، وہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ زمزم کا یہ لغوی معنی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا، اور ساتھ ہی ایسا کیا اس پانی کے ارد گرد ایک بنی بنا دی، ایسا نہ ہو یہ پانی بہہ جائے اور بہنے کے ساتھ تیز دھوپ میں سوکھ جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ پانی جو ہے یہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہے۔ اس کا پانی ساری دنیا استعمال کرتی ہے۔ دیکھ لیجئے پاکستان میں بھی ہر مسلمان کے گھر میں یہ پانی آپ کو مل جائے گا۔ کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس پانی کا تحفہ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں ہر جگہ یہ پانی پہنچتا ہے۔ لوگ مکہ اور مدینہ میں اسی پانی کے ساتھ ہی اپنے گھر جو ہے نا کھانے پینے کے معاملات انجام دیتے ہیں۔ اس بات کا مجھے اس طرح پتہ ہے کہ میرے اپنے خاندان کے لوگ مدینہ رہتے رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم اپنے کھانے کے لیے بھی اسے استعمال کرتے تھے اور اپنے پینے کے لیے بھی۔ کھانا بنانا ہوتا تھا زمزم کے پانی میں کھانا بناتے تھے۔ تو اتنا زیادہ یہ دنیا میں استعمال ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آتا ہے۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ دوسری بات، یہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اس کی ایک خصوصیت میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ یہ پانی اگر دوسرے پانیوں میں بھی ڈال دیا جائے تو ان میں بھی زمزم کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ پانی اگر آپ 20 سال بعد بھی اس کو دیکھیں یہ پانی باسی نہیں ہوتا۔ ہمارا جو اپنا پانی ہے اس کو آپ 3 دن یا 4 دن بالٹی میں رکھیں، بالٹی کو آپ گرائیں، بالٹی کا جو تہہ ہوتی ہے اس میں لیس پوری کی پوری جمع ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ پانی کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اس کو آپ 20 سال کے بعد بھی بوتل میں سے نکالیں، اس میں کسی قسم کی کوئی اس طرح کی جو ہے چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو یہ پانی جو ہے یہ خاص شفائی اثرات رکھتا ہے۔ جب بھی اس پانی کو پئیں تو نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری فلاں ضرورت پوری فرما دے۔ نیت کر کے پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے نیت کی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا فرما دیں گے۔ حدیث نمبر 2307، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، نافع میرے خون میں حدت پیدا ہو گئی ہے، کوئی سینگی لگانے والا شخص تلاش کر کے لاؤ، کوشش کرنا کہ وہ کوئی نرمی والا آدمی نہ ہو، نہ بوڑھا ہو اور نہ بچہ ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ نہار منہ سینگی لگوانا افضل ہے، اس میں شفا اور برکت ہوتی ہے، عقل اور ضبط میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر جمعرات والے دن سینگی لگواؤ، بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو سینگی لگوانے سے بچو، سوموار اور منگل کو سینگی لگوایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں حضرت ایوب کو بیماری سے شفا دی تھی اور بدھ والے دن انہیں آزمائش میں مبتلا کیا تھا۔ کوڑ اور پھول بہری بدھ والے دن ہی ظاہر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے غلام سے کہا، اے نافع میرے خون میں گرمی پیدا ہو گئی ہے تو کوئی حجامہ کرنے والا لے آؤ۔ اور وہ حجامہ کرنے والا آدمی جو ہے وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جو کہ نرم مزاج آدمی ہو، پوری طرح حجامہ نہ کر سکے، بوڑھا بھی نہ ہو اور بچہ بھی نہ ہو، بلکہ ہمت والا آدمی ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اس میں شفا اور برکت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حجامہ ہوتا کیا ہے۔
ہجامہ کو آج کل کپ تھراپی کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جسم کے مختلف حصوں پر بیماری کے مطابق کچھ کپس جو ہوتے ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں۔ ان کپس کے لگانے کے ساتھ جو گندا خون ہوتا ہے وہ وہاں پہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب کپس کو اتار دیا جاتا ہے اور وہاں نشتر کے ساتھ کچھ جو ہوتے ہیں زخم لگا دیے جاتے ہیں، اوپر نشتر چلا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ گندا خون جو ہے وہ جسم سے نکل جاتا ہے اور اس طرح کر کے بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہجامہ کروایا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرا انہوں نے ہجامہ کرانے کی تلقین کی۔ تو لہٰذا یہ علاج جو ہے یہ مسنون علاج ہے، یہ مسنون علاج ہے۔ میں معراج کے رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرا انہوں نے مجھے ہجامہ کرانے کی تلقین کی۔ اب ہجامہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ہدایات بھی دیں۔ سب سے پہلے نہار منہ ہجامہ کرایا جائے، یہ افضل ہے۔ دوسری بات ہے کہ جمعرات کے والے دن ہجامہ کرانا چاہیے، سوموار اور منگل کو بھی۔ تو لہٰذا پیر، منگل اور جمعرات کو ہجامہ کرانا چاہیے، اور بدھ اور جمعہ اور ہفتہ اتوار کو ہجامہ کروانے سے بچو۔ صحیح ہے، اس کے لیے جو ہیں کچھ تاریخیں بھی حدیث میں موجود ہیں ان تاریخوں میں ہجامہ کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مخصوص جگہیں ہیں، کبھی یہ کمر کے پیچھے ہجامہ کروایا جاتا ہے، کبھی گھٹنوں کے اوپر، جیسی جیسی بیماری ہوتی ہے اس کے مطابق ہجامہ کروایا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ آج اس علاج کے ذریعے بہت سے لوگ شفا پا رہے ہیں، بہت سے لوگ اس کو فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور بہت سے ڈاکٹرز نے اپنے کلینک میں اپنے جو ہے فیس کے ساتھ بھی ہجامہ کرنے کا آپشن رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ اور آپ کا مسنون طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 2306 اسامہ بن شریک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالے دانے یعنی کلونجی میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے۔ کلونجی کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طب ہے، جس کو ہم طب نبوی کہتے ہیں، اس میں کالے دانے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی علاج ہمیں بتایا تھا کہ بہترین چیز جس سے تم علاج کرتے ہو وہ سینگی لگوانا اور کست بحری ہے۔ اپنے بچوں کو چوکا دے کر تکلیف نہ دیا کرو۔ اصل بات ہے کست بحری جو ہے یہ ایک ہندوستانی دوائی ہے، اس کو کست شیریں بھی کہتے ہیں، کست ہندی بھی کہتے ہیں، اس کو کست ہندی بھی کہتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں اگتی ہے، سفید رنگ کا پاؤڈر سا ہوتا ہے، اور یہ اس کا ذائقہ بھی کوئی نہیں ہوتا، بے ذائقہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ خاص طور پر یہ جو بچوں کا حلق کا کوا اتر جاتا ہے تو اس کا علاج کشت شیریں سے کیا جائے۔ عام طور پہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ اس کا علاج ایسے کرتی ہیں کہ اس کوے کو دبا دیتی ہیں، اور دبانے کے بعد اس میں سے خون نکلتا ہے، بچے کو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو تکلیف نہ دیا کرو، بلکہ یہ دوائی اس کو دو، اور یہ دوائی دینے کے ساتھ اس کا علاج کر لیا کرو۔ میں نے آپ کو بتایا کست شیریں میں 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ کبھی تو اس کو گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی اور بیماری میں اس کو ناک میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے ہم ان علاجوں کے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ مسنون علاج ہیں۔ حدیث نمبر 2314
ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے اسے شہد پلایا اور آ کر کہا میں نے اسے شہد پلایا لیکن اس کے دستوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ نے 3 دفعہ اسے یہی حکم دیا۔ وہ چوتھی دفعہ آیا، آپ نے پھر فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے کہا میں نے اسے شہد پلایا لیکن دست کی بیماری میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس نے جا کر پھر شہد پلایا، اب وہ تندرست ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ دعا کتنی دینی ہے، مریض کی حالت کیسی ہے، مریض کی قوت کتنی ہے، یہ چیزیں بھی طب کے اہم اصولوں میں سے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دعا بہرحال فائدہ مند ہے۔ اور بیماری کے باقی رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا فائدہ مند نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ پیٹ جب خراب ہوتا ہے تو پیٹ کے اندر کوئی فاسد مادہ ہوتا ہے، انسان جو ہوتا ہے اس کو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے۔ فوڈ پوائزن کی وجہ سے ابھی وہ جو غلط خوراک ہوتی ہے اس کے اثرات جسم کے اندر باقی ہوتے ہیں۔ تو شہد جب اس کو پلایا اس کے دست زیادہ ہو گئے، پھر پلایا ابھی بھی فاسد مادہ موجود تھا، تیسری دفعہ پلایا پھر بھی فاسد مادہ موجود تھا، چوتھی دفعہ پلایا وہ سارا معاملہ پیٹ صاف ہو کے اب شفا ہو گئی۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، جب بیماری آتی ہے فوراً اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ بیماری فوری طور پر تو دب جاتی ہے لیکن کسی اور طریقے سے وہ نکل آتی ہے۔ مثلاً اسی فاسد مادہ کے ساتھ پہلی دوائی کے ساتھ فرق پڑنے لگ گیا، اب وہ فاسد مادہ جسم میں بھی موجود ہے، وہ پھوڑے پھنسیوں کی صورت میں ظاہر ہو گیا یا کوئی اور بیماری اس کے ساتھ ہو گئی۔ تو یہ جو ہے طب نبوی، اس میں بیماری کا مستقل علاج موجود ہے۔ تو لہٰذا اس شخص کا کہ مرض اس شخص کے پیٹ میں فاسد مادہ زیادہ تھا اس لیے اس کو شفا نہیں ہو رہی تھی، جب وہ سارا نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن